یہ داستان عشق ہے پاکستان کی اس عظیم گلوکارہ کی جنہیں دنیا ملکہ ترنم نور جہاں کے نام سے جانتی ہے۔ ملکہ ترنم نور جہاں نے شوکت حسین رضوی سے طلاق کے بعد اعجاز دورانی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے دنیا ایک کر دی تھی۔ میڈم نور جہاں کے قصے ہر خاص و عام میں تھے، میڈیا میں اس کا چرچا ہوتا تھا کہ نور جہاں کو کیا ہو گیا ہے۔ میڈم نور جہاں نے اگر کسی مرد کو اپنی جان سے بھی عزیز سمجھ کر چاہا ہے تو یہ اعجاز تھے، حتیٰ کہ طلاق کے بعد بھی میڈم اعجاز سے پہلی سی محبت کرتی رہی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنی زندگی میں بڑے بڑے کام کرنے والے شوبز کے لوگ اپنی ذاتی زندگی میں کیسے کیسے جذباتی دور سے گزرتے ہیں۔ میرے استاد محترم علی سفیان آفاقی اعجاز اور میڈم نور جہاں کے عشق اور ان کی شادی کے گواہ ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں لگاتار اطلاعات مل رہی تھی کہ میڈم نور جہاں اعجاز کے پیچھے پڑ گئی ہیں اور ان کی شوٹنگ دیکھنے کے لیے بھی چلی جاتی ہیں۔ یہ بڑا حیران کن امر تھا۔ میڈم نور جہاں کبھی کسی شوٹنگ پر نہیں جایا کرتی تھی، نہ کسی سیٹ پر جاتی تھی، لیکن اعجاز کے سلسلے میں انہوں نے اپنے پروٹوکول توڑ دیے تھے۔ ایک دن ہم ایورنیو اسٹوڈیو پہنچے تو دور ہی سے اعجاز نظر آ گئے۔ اعجاز ہیرو کے طور پر مقبول ہونے لگے تھے، ان کو پسند کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، اور تو اور کئی ہیروئنیں بھی انہیں میٹھی نظروں سے دیکھنے لگی تھیں اور ان سے شادی کی خواہش مند تھیں۔ ان کی فلمیں بھی کامیاب ہو رہی تھیں اور لوگوں کا خیال تھا کہ اگر اسی طرح محنت کرتے رہے تو وہ بہت جلد صفحے اول کے ہیرو بن جائیں گے۔ جہاں تک شکل و صورت کا تعلق ہے، اعجاز بنے بنائے ہوئے ہیرو تھے، گورے چٹے، بڑی بڑی آنکھیں، دلکش ناک نقشہ۔ ان کا قد زیادہ لمبا نہیں تھا، مگر ان میں مردانہ وجاہت اور کشش بہت زیادہ تھی۔ ان سے ہماری دوستی پرانی تھی۔ ان کے اندر کوئی بھی بری عادت نہیں تھی، نہ شراب، نہ سگریٹ، نہ پان، اور کوئی بری عادت نہ تھی۔ ان کا کوئی اسکینڈل بھی نہیں بنا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ صنف ناظر کی صحبت میں قدرے گھبرائے ہوئے نظر آتے تھے۔ اب اگر ایسے آدمی کے بارے میں اچانک پتہ چلے کہ وہ میڈم نور جہاں کے ساتھ چپکے چپکے عشق کر رہے ہیں تو کوئی کیسے یقین کر لے؟ اس لیے ہمیں بھی یقین نہیں آیا۔ سوچا کہ لوگ اعجاز سے جلیں گے، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اعجاز نے ہمیں دیکھا تو پاس چلے آئے۔ ہم فوراً انہیں بازو سے تھام کر ایک طرف لے گئے۔ بھائی کہاں ہو؟ بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی، ہم نے ان سے سوال کیا۔ بس آج کل کام زیادہ ہے، اس لیے ڈے نائٹ میں مصروف رہتا ہوں، فلموں میں یا کسی اور کام میں۔ اعجاز نے ایک لمحہ ہمیں دیکھا اور پھر اپنی مخصوص ہنسی ہنسنے لگے۔ قصہ کیا ہے؟ ہم نے کہا قصہ تو تم سناؤ کہ کوئی رومانس چل رہا ہے۔ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ بس بتا دیا کسی نے، اور تمہارے اڑے ہوئے رنگ نے اس کی تصدیق کرتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی اور تم نے ہمیں خبر تک نہ ہونے دی۔ وہ گھبرا گئے۔ کہاں تک نوبت پہنچ گئی؟ ہم نے کہا شادی تک۔ ارے نہیں یار، بالکل جھوٹ ہے۔ ارے یہ بھی جھوٹ ہے کہ تم راتوں کو میڈم کی کوٹھی پر جاتے ہو اور اپنی کار مسرت نذیر کی کوٹھی کے سامنے کھڑی کر جاتے ہو۔ وہ غریب مفت میں بدنام ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ آدھی رات کے بعد میڈم کی کار میں گھومتے پھرتے رہتے ہو۔ اعجاز بیچارے سیدھے سادے آدمی تھے، فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ یار کیا بتاؤں، میں تو خود بہت پریشان ہوں۔ میڈم تو بس میرے پیچھے پڑ گئی ہیں، میری فلموں کے سیٹ پر آ جاتی ہیں اور کافی دیر تک بیٹھی رہتی ہیں، اور تو اور رات کو 11-12 بجے کار لے کر میرے گھر پر آ جاتی ہیں اور جب تک میں باہر نہ نکلوں ہارن بجاتی رہتی ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں سمنا آباد میں رہتا ہوں، وہاں کا ماحول اور قسم کا ہے۔ ان کے ہارن سن کر پڑوس کے لوگ باہر نکل آتے ہیں۔ جب تک میں گھر سے نکل کر ان کے پاس نہ جاؤں وہ ہارن بجاتی رہتی ہیں۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ یار میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ تم کو پتا ہے کہ گھر میں میرے ساتھ بہنیں بھی رہتی ہیں۔ ہمارے گھر کا ماحول بالکل فلمی نہیں ہے، لیکن ان باتوں کی وجہ سے مجھے بہت شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ چند دن بعد نگار کے الیاس رشیدی سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے دھماکہ کر دیا، اعجاز اور نور جہاں نے شادی کر لی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تفصیل سنائی کہ کس طرح یہ رومان اندر اندر پروان چڑھ رہا تھا۔ میڈم ہر قیمت پر اعجاز سے شادی کرنے پر بضد تھی۔ اعجاز کی بھی رضامندی شامل تھی، اگرچہ وہ کھل کر بیان نہیں کرتا تھا۔ آخر یہ کہ چپکے چپکے نکاح ہو گیا ہے۔ گنتی کے چند لوگ اس میں شامل تھے۔ الیاس بھائی نے بتایا کہ میڈم بالکل بدل گئی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ انہوں نے اعجاز کی خاطر اداکاری ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فی الحال گانے گائیں گی، لیکن اگر اعجاز نے کہا تو گلوکاری بھی چھوڑ دیں گی۔ انہوں نے اعجاز سے شادی کرنے کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ اچانک فلمی دنیا میں ایک اور بم پھٹ پڑا۔ اعجاز اور نور جہاں کی شادی کی خبر کا راز فاش ہو گیا۔ ہوا یہ کہ شادی کے موقع پر میڈم باقاعدہ دلہن بنی تھی۔ اس موقع پر ایک ہمراز فوٹوگرافر معراج کو بلایا گیا تھا تاکہ اس یادگار موقع کی تصاویر بنا لی جائیں۔ معراج منظور اسٹل فوٹوگرافر تھے اور فلم انڈسٹری میں بہت مقبول تھے۔ ہر ایک سے ان کی دوستی اور بے تکلفی تھی۔
हर एक के राजदार थे। उनका ग्रीन स्टूडियो माल रोड पर काफी हाउस के नजदीक था, जहां सरे शाम फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखने वाले दोस्त अहबाब इकट्ठे होकर शोगल मेला किया करते थे। शाम के बाद ये स्टूडियो एक क्लब की हैसियत अख्तियार कर लेता था। मेराज और मंजूर की बेपरवाही के बायस ये राज फाश हो गया था। उन्होंने फिल्म डेवलप करके खुश करने के लिए लटका दी थी। उस वक्त अदाकार हमालिया वाला पहुंच गए। उनकी नजर पड़ी तो देखा कि नूरजहां दुल्हन बनी बैठी हैं। फिर दुल्हा के लिबास में एजाज भी नजर आ गए। उन्होंने अपने दिमाग पर जोर डाला, मगर कोई ऐसी फिल्म याद ना आई जिसमें एजाज और नूरजहां एक साथ काम कर रहे थे। इसका मतलब यह था कि ये तस्वीरें हकीकी जिंदगी से ताल्लुक रखती थी। हमालिया वाला ग्रीन स्टूडियो से सीधे एवरन्यू स्टूडियो पहुंचे और चंद मिनट के अंदर ये खबर आम हो गई। हर एक ने इस पर तबसरे शुरू कर दिए। फिल्मी दुनिया के लिए ये एक चौंका देने वाली इत्तला थी। कुछ अरसा से अफवाहें तो गर्म थी, मगर वाकई ऐसा हो जाएगा ये किसी ने सोचा ना था। इलियास रशीदी साहब हमें एवरन्यू स्टूडियो में ही मिल गए। एजाज भी वहीं मौजूद थे। इस अचानक इंकशाफ से बुखला गए। उन्होंने मैडम नूरजहां की कोठी पर फोन किया और दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि जब भांडा फूट ही गया है तो इस खबर की तस्दीक कर देनी चाहिए। मैडम ने एजाज से ये भी कहा कि आप फौरन घर पहुंच जाएं। इस तरह इलियास साहब और हम एजाज की कार में बैठकर गुलबर्ग रवाना हो गए। एजाज कुछ परेशान भी थे, बेहद खुश भी थे, खूब कहकहे लगाकर हंस रहे थे, मगर एकदम खामोश होकर फिक्रमंद भी हो जाते थे। हमसे कहने लगे, यार आफाकी सॉरी, मगर तुम जानते हो कि मामला ही कुछ ऐसा था। हमने कहा हमें कोई शिकायत नहीं है। गुलबर्ग में मैडम की कोठी पर पहुंचे तो वो कार के हारन की आवाज सुनकर एक सादा सी साड़ी में मलबूस नंगे पांव दौड़ी हुई आई। मारे खुशी के उनका चेहरा धमक रहा था। हमने मुबारकबाद पेश की तो उन्होंने मुस्कुराकर कबूल कर ली। फिर एजाज को बताया कि इस खबर की तस्दीक के लिए कहां से किस किस के फोन आए हैं। मिठाई मंगवाई गई, चाय और कॉफी आ गई और इसके साथ ही लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। एजाज भी खुशी से भूले नहीं समा रहे थे। मैडम नूरजहां भी मारे खुशी के जमीन पर कदम नहीं रख रही थी। सारा माहौल ही बदल गया था। ऐसा लगा जैसे वलीमे का दिन है। हमने मैडम नूरजहां को एक बिल्कुल नए रूप में देखा। इसके बाद भी हम एजाज के साथ और अक्सर इलियास भाई के साथ उनके घर जाते रहे। हमने हमेशा मैडम को सादा लिबास में ही देखा। एजाज को रुखसत करने और खुश आमदीद कहने के लिए वो खुद कार तक आती थी, खाना खुद ही पकाती थी, नमाजें पढ़ती थी, घर की देखभाल करती थी। एजाज के साथ उनकी मोहब्बत का ये आलम था कि बार बार फोन करके उसकी खैरियत पूछती रहती थी। कई बार देखने वालों को यूं महसूस होता जैसे वो जाहिरदारी कर रही है। हर वक्त एजाज के गिर्द घूमती रहती थी, उसके बराबर हाथ में हाथ डालकर बैठ जाती थी। हकीकत ये है कि हमारे मुशाहिदे और अंदाजे के मुताबिक अगर मैडम नूरजहां ने जिंदगी में किसी से इश्क किया तो वो एजाज थे। शौकत साहब के साथ भी उन्हें बहुत मोहब्बत रही, मगर एजाज के साथ उन्हें इश्क था। एजाज की हर ज्यादती को उन्होंने खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया, यहाँ तक कि अपनी इज्जत नफ्स और ज़िद्दी तबीयत को भी एजाज की खातिर कुचल डाला। एजाज की महबूबा फिरदौस के लिए फिल्म हीर रांझा में गाने भी गा दिए। उन्होंने अपना घर बचाने की बहुत कोशिश की, मगर उसमें कामयाब ना हो सकी। इसका उन्हें हमेशा दुख रहा। तलाक के बाद भी मैडम नूरजहां एजाज की बहुत इज्जत करती रही।